نظیر بھٹو شہید کی یاد میں چراغ جلاتے تھے، لیکن سپریم کورٹ کی جانب سے میاں نواز شریف اور برادران کو نااہل قرار دیے جانے کے فیصلے کے بعد راول پنڈی میں محترمہ شہید بھٹو کی اس یادگار پر حملہ کیا گیا، توڑ پھوڑ کی گئی، اسے جلایا گیا، اس کی بے حرمتی ہوئی۔ آج کا یہ اجتماع اور میں اس بے حرمتی کے واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں۔ اس واقعے پر اہلیان سندھ نہیں بلکہ پورے ملک کے عوام، پوری قوم کے دل خون کے آنسو رو رہے ہیں۔ یہ یادگار اس بے نظیر بھٹو شہید کی تھی جس نے ملک میں 16 کروڑ عوام کے لیے، جمہوریت کے لیے، استحکام کے لیے اپنی جان کی قربانی دی، جس کی قربانی کی بدولت ملک میں جمہوریت آئی، اور انہیں کی قربانی کی بدولت سے محترم نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب بھی ان کی جدوجہد اور قربانیوں کے نتیجے میں پاکستان واپس آئے۔ لیکن افسوس کہ فیصلہ محترمہ شہید بھٹو نے تو نہیں دیا تھا، یہ فیصلہ عدالت عظمیٰ نے دیا تھا۔ ان کی یادگار کو کیوں نقصان پہنچایا گیا؟ اس عمل کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے، کم ہے، کم ہے۔ محترم وزیر اعلیٰ سندھ و دیگر رہنماؤں نے میرا شکریہ ادا کیا۔ اس بات کا آپ نے شکریہ ادا کیا، شکریہ تو آپ کا کہ آپ ہماری دعوت پر اس احتجاجی ریلی میں شرکت کے لیے آئے، شکریہ تو آپ کا کہ آپ تشریف لائے اپنے قیمتی وقت میں سے نکال کے، لیکن یہ احتجاجی ریلی 22 گھنٹے کے نوٹس پر جو کی ہے، وہ میں نے اپنی شہید بہن محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی یادگار پر کی جانے والی بے حرمتی کے خلاف کیا ہے۔ آج کی ریلی کا انعقاد تو اپنی شہید بہن کے لیے احتجاج کرنا، اس پہ شکریہ ادا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہر شخص اپنی بہن کے لیے ایسا ہی کرتا جیسا الطاف سے نہیں۔ میں نے کہا تھا کہ آج کا عوامی فیصلہ وہ خود بتا دے گا کہ آیا عوام موجودہ حکومت، صدر پاکستان عاطف زرداری صاحب، وزیر اعظم پاکستان یوسف رضا گیلانی صاحب اور موجودہ حکومت کے ساتھ ہے یا نہیں ہے؟ آج کی ریلی نے فیصلہ دے دیا ہے، دے دیا ہے، دے دیا ہے۔ تینوں حضرات پرامن احتجاج کرنا ہر سیاسی جماعت، ان کے رہنماؤں اور کارکنوں کا جمہوری حق ہے، لیکن احتجاج کی آڑ میں
مخالفین کو انتقام کا نشانہ بنانا، سرکاری و نجی املاک کو تباہ کرنا کسی طرح بھی میں محترم نواز شریف صاحب سے اور مسلم لیگ کے رہنماؤں سے دردمندانہ اپیل کرتا ہوں، وہ کارکنوں سے کہیں، تلقین کریں کہ وہ احتجاج ضرور کریں، لیکن انتقامی سیاست سے گریز کریں اور محترم نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب اور دیگر رہنماؤں سے مسلم لیگ کی میں دردمندانہ اپیل کرتا ہوں کہ یہ فیصلہ سپریم کورٹ نے دیا ہے، آصف زرداری صاحب نے نہیں دیا، لہذا اس کا الزام آصف زرداری کے سر گزارا نہ تھوپیں اور ان کے خلاف جلسوں میں نازیبا زبان استعمال یا ایسی زبان استعمال خدا را نہ کریں کہ جب آپ نے ویسی ہی زبان استعمال کرنے پر کہیں دوسری جماعت کے کارکنان جذباتی ہو کر یا رہنما جذباتی ہو کر ویسی ہی زبان استعمال کرنے لگے، موجودہ دور میں ملک جس نازک اندرونی اور بیرونی خطرات میں گھرا ہوا ہے، گزر رہا ہے، ہمیں ایسی صورت میں محض آرائی سے گریز کرنا چاہیے اور جمہوری انداز میں احتجاج کرنا چاہیے، نہ کہ احتجاج کی آڑ میں یہ ڈر دیا جائے کہ پولیس والوں، بیوروکریسی افسر شاہی کے لوگوں، انتظامیہ کے لوگوں، تم حکومت کے اقدامات، وفاقی حکومت کے اقدامات قبول نہیں کرنا، یہ سول نافرمانی کا درد ایسے وقت میں جبکہ ملک میں یکجہتی، اتحاد اور افہام و تفہیم کے ذریعے مسائل حل کرنے پر زور دیتی ہے ملک کی فضا، ملک کی صورت نازک صورتحال ہر کسی کو دعوت دیتی ہے کہ خدا را اختلافات کو، لڑائی جھگڑے یا نازیبا ایک دوسرے کے خلاف زبان استعمال کر کے اس صورتحال کو مزید خراب نہ کیا جائے۔ نواز شریف صاحب، گورنر راج کو کوئی بھی جماعت جو ہے پسند نہیں کرتی، لیکن میں آپ کی یاد دہانی کے لیے بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے ایم کیو ایم کے خلاف، جب ایم کیو ایم آپ کی حلیف تھی تو 19 جون 1992 کو آپ نے کیا دھوکہ نہیں دیا تھا کہ یہ آپریشن ایم کیو ایم کے خلاف نہیں بلکہ 72 بڑی مچھلیوں کے خلاف ہوگا، ڈاکوؤں کے خلاف ہوگا، پتھارے داروں کے خلاف ہوگا، اغوا برائے تاوان کی وارداتیں کرنے والوں کے خلاف ہوگا، لیکن یہ آپریشن آپ نے اپنے دور میں ایم کیو ایم کے خلاف کرایا، دھوکہ آپ نے دیا یا ایم کیو ایم نے آپ کو دیا؟ پھر دوسری دفعہ 1996 میں آپ نے قسمیں کھائی، دوبارہ وعدے کیے کہ اب ہم دوبارہ ایم کیو ایم کے ساتھ ویسا عمل نہیں کریں گے جیسا 1992 میں ہمارے دور میں ہوا۔ ہم نے دوبارہ آپ کی قسموں پر اعتبار کیا اور آپ سے دوبارہ معاہدہ کیا، لیکن آپ نے ایک جعلی اور جھوٹے الزام کی بنیاد پر آپ نے پورے سندھ کی
سیاسی عمل کو لپیٹ کر 1998 میں کیا آپ نے سندھ میں گورنر راج نافذ نہیں کیا تھا؟ اور جب ایم کیو ایم نے اور جب